اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے۔ سورۃ نمل آیا 16۔ ووارث سلیمان داؤد، اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ یہ مال کا ورثہ نہ تھا بلکہ سلطنت اور علم نبوت کا ورثہ تھا۔ انبیاء درہم اور دینار کا ورثہ نہیں چھوڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہم گروہ انبیاء ہیں، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے علم اور نبوت کے وارث بنے۔ انہوں نے والد سے علم سیکھا اور والد کی موجودگی میں بھی ان کے پاس علم تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے علم کی وراثت پائی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی عطا کیا، لیکن یہاں اقتدار کا ذکر نہیں کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے اقتدار علم کے مقابلے میں حقیر ہے۔ وقال یا ایھا الناس، اور اس نے کہا، اے لوگو۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے انعامات کی خبر دیتے ہوئے کہا، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں، انسانوں اور پرندوں کو ہمارا فرما بردار بنایا اور ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئیں، یعنی ہمیں نبوت، ملک، علم اور حکمت عطا کی گئی۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ان ھذا، بلا شبہ یہ، یعنی وہ سب کچھ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، لہو الفضل المبین، یقیناً کھلا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ سُلَیمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ سورۃ نمل آیا 17۔ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ اور سلیمان کے لیے ان کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں سے جمع کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہر قسم کے لشکر، انسان، جنات، پرند، جانور سب جمع ہو جاتے تھے۔ ان کی سواری بڑی شان و شوکت سے نکلتی۔ فہم یوزعون، تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ سارے لشکروں کو اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے مرتبے پر رکھا جاتا اور اول سے آخر تک اپنی جگہ قائم رہتا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہر قسم کو الگ کر کے ان کے آفیسر مقرر کر رکھے تھے جو انہیں ان کی جگہ سے نہیں ہٹنے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ ان کے لیے سارے لشکر جمع کر دیے گئے، ان سب کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا گیا، ان لشکروں کو روک روک کر درست کیا جاتا، یعنی لشکروں میں بڑی تنظیم تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں برابر رکھو کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر نماز کے وقت ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، برابر ہو جاؤ، آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور چاہیے کہ تم میں سے جو عقل مند اور سمجھدار ہوں وہ میرے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج تو لوگوں میں سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اپنی صفوں کو درست رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم
سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ سورۃ نمل آیا 18۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے، سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے لشکروں کو لے کر نکلے تو ان کا گزر چونٹیوں کی وادی پر ہوا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ ایک چونٹی نے آواز دے کر سب کو بلوں میں گھس جانے کا حکم دیا۔ اس چونٹی نے خیر خواہی کی اور یہ بات چونٹیوں کو سنائی۔ یہ بات یا تو اس نے خود سنائی اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر چونٹیوں کو سماعت عطا کر دی ہو، کیونکہ چونٹیوں کو ایک چونٹی کی آواز کے ذریعے سے آگاہ کرنا جبکہ چونٹیوں نے وادی کو بھر رکھا تھا، بہت ہی تعجب انگیز بات ہے۔ یا اس چونٹی نے ساتھ والی چونٹی سے کہا ہوگا اور یہ خبر ایک چونٹی سے دوسری چونٹی تک حتیٰ کہ تمام چونٹیوں میں سرایت کر دی گئی، اور اس چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو بچنے کے لیے کہا اور اس کا طریقہ یہ تھا تمام چونٹیاں اپنے بلوں میں گھس جائیں۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ وہم لا یشعرون، اور جو شعور نہ رکھتے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اتنے بڑے اقتدار اور اللہ سے علم پانے کے باوجود سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حیوانات بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ پر وحی بھیجی، تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا لیکن تم نے ایک ایسی مخلوق کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ چونٹیوں کا معاشرتی اور سیاسی نظام کے بارے میں علماء حیوانات کی جدید تحقیق سے معلوم ہوا، جس طرح انسان اپنے اجتماعی اور سیاسی نظام کے لیے چند مخصوص ضوابط کی پابندی کرتا ہے، چونٹیوں جیسی حقیر ترین جانور کی بستیوں میں بھی اس سے ملتا جلتا نظام پایا جاتا ہے۔ آدمیوں کی طرح چونٹیوں کے بھی خاندان اور قبائل ہیں، ان میں باہمی تعاون اور تقسیم کار کا اصول اور نظام حکومت کے ادارے قائم ہیں، اور ان کی بھی زبان ہے جس کو سب چونٹیاں سمجھتی ہیں۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے ایک نیک بندوں میں داخل فرما۔ فتبسم ضاحكا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرائے۔ وقالا، اور انہوں نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے رب العزت کے انعامات پر شکر کرتے ہوئے کہا، ربی اوزینی، یا میرے رب مجھے توفیق دے، یعنی یا میرے رب مجھے توفیق دے۔ اوزینی اس کا لفظ ہے روکنا یا روکے رکھنا، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر کی ہے۔ وادخلنی وان عمل صالحا ترضاه، اور میں ایسا عمل کروں جسے تو پسند کرے۔ وادخلنی برحمتک، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل فرما۔ فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں، صالح بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما جن کو تو نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے والدین پر ہونے والے انعامات کو پہچانتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ عمل صالح ہی کی اللہ کی نظر میں قدر و قیمت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی رضا کو ہی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کو اعمال صالح کی بنیاد بنائے ہوئے تھے، اسی لیے دعائیں کرتے۔ سلیمان علیہ السلام یہ شعور رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے رب سے دعائیں کرتے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ سورۃ نمل آیا 20۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے جانوروں کا، پرندوں کا جائزہ لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کا جائزہ لیتے۔
وقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے ساتھ مخاطب ہو کر بات کہی، یعنی کیا ہدہد کا نظر نہ آنا میری قلت فطانت کی وجہ سے ہے کہ وہ مخلوق کے بے شمار گروہوں میں چھپا ہوا ہے، یا میری بات پر برمحل ہے، میری اجازت اور حکم کے بغیر غیر حاضر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے، آمین یا رب العالمین۔